الحمد لله الذي شرفنا لعلوم الحديث والقرآن ما شاء الله. والصلاة والسلام على معلم أصحاب الصفة وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام مربی اور محسن اساتذہ و ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، مجھے آج جس موضوع کی نقل کا موقع دیا گیا وہ مدارس کی تاریخ اور کردار. خالق کائنات نے اس جہان کو وجود عنایت کرنے کے بعد اس نظام ہستی کو تعدم دوام بخشنے کے لیے اس کے امور کو مامورین کے ذمہ داری میں دے کر اس نظام کو تخریب و فساد سے بچانے کے لیے اس کی ڈوری کو اپنے دست قدرت میں رکھا تاکہ یہ گلشن کسی بھی فتنہ پرداز کے فتنہ سے اور کسی شریر کے شر سے معمون رہے. اس کارخانہ قدرت میں جہاں ایک ادارے کے ذمہ کاریگر تیار کرنے کی ذمہ داری لگی تو وہیں کالج و یونیورسٹیوں کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کا کام سونپا گیا تو وہیں دینی مدارس کی بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں. تو عصر حاضر میں دینی مدارس ان ذمہ داریوں سے عہدے برا ہونے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سامعین محترم، ہر چیز کی ابتدا سے قبل ثانی کی عقل و فہم میں اس کا دستور و منشور ہوتا ہے جسے آئیڈیل سمجھ کر ثانی اپنی صنعت و کارکردگی کے داغ بیل پر ہوتا ہے. تو عصر حاضر کے دینی مدارس کا وجود بھی ان فوائد حسینہ کی عمدہ لڑی کا ایک یکتا موتی ہے. آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ فوائد حسینہ کی عمدہ لڑی کا یکتا موتی اس کی کڑیاں کہاں جا جڑتی ہیں. جب میں تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں تو مجھے آج سے 1400 سال قبل پیغمبر علیہ السلام کا وہ دور نبوت کہ جب تاجدار دو جہانے نبوت اور رسالت دعوت اور فکر کی منور کرنوں کو قلب مطہرہ میں سمونے کا ارادہ کیا تو اس مقصد کے لیے صفا کے نام سے ایک دینی مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا. وہ مدرسہ اگرچہ عمارت کے لحاظ سے بے رغبت، محلے وضو کے اعتبار سے بے حیثیت، لمبائی اور اونچائی میں بلا زیب و زینت، ظاہری آن بان میں من بھاتا نہیں تھا، لیکن میرے دوستوں تاریخ عالم کے سیاہ و سفید اولاد گواہ ہے کہ اس کی درسگاہ کے فعلاء نے اپنے باز کی خوش الہانی کے ذریعے مکہ کے فنگلوں کو فروغوں کو پھیلا دیا. تو کہیں درس و تدریس کے ذریعے عالم کو جل ملا رہے تھے، تو کہیں قرآن و حدیث کی اصول کے لیے دنیا و عافیہ سے بے خبر کئی گھوڑوں کی پشتوں اور شمشیروں سنان کی ہم رکابی کر کے گلشن محمدی کی آبیاری اپنے خون و جگر سے کر رہے تھے. سامعین محترم، الحمدللہ اصحاب صفا کے اس مدرسے سے لے کر آج تک جتنے بھی مدرسے، وہ مدرسہ کوفہ یا بصرہ میں ہو، بخارا میں ہو، تو مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ہو، وہ مدرسہ جامع دارالعلوم کراچی، جامعہ بنوریا، جامعہ الرشید، جامعہ خیر المدارس یا جامعہ دارالعلوم زکریا کی شکل میں ہو، وہ انہی اصحاب صفا جیسا بہترین اور عمدہ کردار ادا کر کے اس عالم متعفن کو مفسد اور مستبشر سے درخشاں کر رہے ہیں. سامعین محترم، آپ خود دیکھ لیجئے جب بھی کسی مسجد میں خطیب و مؤذن کی ضرورت پڑے وہ ان مدارس سے رجوع کرتے ہیں. کیا یہ مدارس کا کردار نہیں؟ جب بھی معاشرے کی اصلاح کا مسئلہ پیش آئے تو خطیب کو واعظ کے لیے کہا جاتا ہے. کیا یہ مدارس کا کردار نہیں؟ جب بھی نکاح، طلاق، عقوبات کا مسئلہ پیش آئے تو مدرسہ کے دارالفتہ سے رجوع کیا جاتا ہے. کیا یہ مدرسے کا کردار نہیں؟ جب بھی دنیا میں فحاشی اور بریانی کے خلاف جہاد کی ضرورت پڑے تو اس کے کردار ادا کئی مدارس کرتے ہیں. کیا یہ مدارس کا کردار نہیں؟ سامعین محترم، آج کے اس دور میں جب بھی فتنوں نے یہ غار کی تو مد مقابل مدارس دینیہ کی پچھاڑوں کا بکھرے شیر مردانہ بات پڑے. جب بھی کوئی فتنہ فرنگی کے روپ میں آتا ہے سامنے مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا قاسم نانوتوی دکھائی دیتے ہیں. جب بھی کوئی فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ابھرتا ہے اس کو تار تار کرنے کے لیے مولانا عطا بخش بخاری نظر آتے ہیں. جب بھی کوئی فتنہ صحابہ و اہل بیت کے تقدس پر پہنچتا ہے اس کو لگام ڈالنے کے لیے میرے قائد امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی کا ماحول عام ہوتا ہے تو اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے مولانا زکریا اور الیاس رحمۃ اللہ علیہ بدائے محنت میں نظر آتے ہیں. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہ کسی کالج اور یونیورسٹی کی صنعت یافتہ تھے؟ نہیں، بلکہ یہ انہیں اصحاب صفا کے گلشن کے پھول اور اس مدارس کے کردار کے اوقات تھے. پھر میں کیوں نہ کہوں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ کا عملی کردار یہی مدارس ہے. فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان کا حق ادا کرنے والے یہی مدارس ہیں. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر سے دنیا کو پریشان کرنے والے یہی مدارس ہیں. آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اپنا تو شیوا ہے، گلشن میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی کوشش ہے کہ گلشن میں اندھیرا دے. اللہ